بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج 17واں پارہ اور 17ویں تراویح 17ویں پارے کی شروعات ہوتی ہے سورہ انبیاء سے، جس کی پہلی آیت، اور اسی طریقے سے اس پارے کے اندر جو دوسری سورہ ہے سورہ حج، اس کی بھی جو شروعات ہوتی ہے وہ قیامت کے ذکر سے ہوتی ہے. تو یہ دو صورتیں آج کی تراویح میں آپ نے سنی ہے، سورہ انبیاء اور سورہ حج، اور دونوں کے شروعات میں جو ذکر ہے وہ بالکل ایک انسان، ایک سننے والے کے رونگٹے کھڑے کر دے. جو عجیب سا وہ انداز ہے، جو خاص طریقے سے سورہ حج کے جو ہے وہ قیامت کی جو گھڑی ہوگی اور اس وقت کے جو حالات ہوں گے، اور کس طریقے سے کہ ایک دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کا بھی اسے ہوش نہ ہو، حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائے. تو اس طرح کا وہ انداز. اور سورہ انبیاء کا انداز یہ ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اور یہیں سے پارے کی شروعات ہوتی ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. آج چند باتیں یہی ہم بیٹھ کر کے سوچیں، دنیا کے حالات، اپنے ملک کے حالات، اور اپنے خود حالات، اور اپنے صوبے کے حالات بیٹھ کر کے سوچیں کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. حساب سے مراد یہاں پر قیامت کا دن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کے لیے قیامت کا دن قریب آ گیا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اسی غفلت کی چادر کو اوڑھے ہوئے بڑے آرام سے ہیں، اور دین پر جس طرح سے انہیں جمنا چاہیے، دین کی طرف لوٹ کر آنا چاہیے، وہ چیز نظر نہیں آتی ہے. تو کہا اللہ تعالیٰ نے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. ابھی 2-4 روز پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ اس وقت وہ ریاض میں رہتے ہیں، تو ریاض میں اولے پڑ رہے تھے، برف جو، اور وہ بھی اتنی زور سے جو ہے، بڑی زور کی طوفانی بارش،
اور اس میں جو ہے اولے وہ باقاعدہ اس کی تصویر لے کر کے مجھے انہوں نے بھیجی اور بتایا کہ دیکھو اس وقت صورتحال یہ ہے۔ ایک طرف ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتے، یہ اپنے حالات ہیں اس وقت، اور ایک طرف حالات یہ ہیں کہ جہاں بارشیں نہیں ہو رہی تھی وہاں تو خوب بارشیں، اور وہ بھی طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں، اولے پڑ رہے ہیں جہاں پہلے اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ قیامت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ہم تھوڑا سوچیں کہ اقترب للناس حساب، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب بھی آدمی مر جاتا ہے، جس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کی تو قیامت ہو ہی گئی، اور جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے روزہ شروع کیا تھا، پہلی تراویح کے لیے ہم یہاں بیٹھے تھے، اور آج 17ویں تراویح ہے، اور ابھی چند دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ ہم آخری تراویح کے لیے۔ تو یہ جو چیز بھی آنے والی ہوتی ہے نا، وہ بہت قریب مانی جاتی ہے۔ عربی میں ایک جملہ کہتے ہیں کل ما ہوا آت آت وکل ما ہوا آت قریب، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے بس سمجھو آئی گئی، جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے۔ قیامت کی یہ گھڑی بہت قریب ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگے چل کر کے اسی جو ہے سورہ کے اندر اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اسی میں پھر آگے بیان ہے، پھر فوری طور پر نہیں، آگے چل کر کے یہ بیان ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں جو آیا ہے سب کو ایک دن جانا ہے، اور قیامت کی گھڑی کا سب کو سامنا کرنا ہے۔ اپنے اعمال، اس کے جو اعمال ہیں وہ اعمال اس کے سامنے ہوں گے۔ اسی پارے جو ہے پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ ہم میزان کو رکھیں گے تولنے کے لیے، لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا تو ان کے عمل کا وزن کرنے کے لیے ہم میزان رکھیں گے، یعنی ویئنگ مشین جسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں، جن پر عمل تولا جائے گا بڑے ہی انصاف کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور کسی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے نام اعمال میں نہ ہو اور اسے تولا نہ جائے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ہمیں یاد دلانے کے لیے۔ ابھی اسی ہفتے کی بات ہے میرے بھائیوں، جس جگہ پہ میں رہتا ہوں ابھی صبح کے ٹائم میں ایسے ہی یہاں سے جانے کے بعد تقریباً 9 بجے کا وقت رہا ہوگا، ایسے ہی گھر سے نکلا، دل میں آیا تھوڑا سا ٹہل کے آتے ہیں، تو ٹہلتے ہوئے ایسے ہی واکنگ کرتے ہوئے جا رہا تھا، تو راستے میں ایک صاحب کا گوڈاؤن تھا، وہ ہمارے ایک ملنے والے ان کا گوڈاؤن تھا، دیکھا تو گوڈاؤن کھلا ہوا ہے تو چلا گیا اندر کہ کیا ہے۔ جب اندر داخل ہو رہا ہوں تو رونے کی آواز آئی، رو رہا ہے، رو رہا ہے، اور اندر گیا دیکھنے کے لیے تو وہی صاحب جن سے ہماری پہچان ہے، دیکھا تو بہت رو رہے، ہزاروں قطع، ان کو قابو نہیں ہے، بہت بے چین ہے اور رو رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا ہو گیا، ایسا کیا ہو گیا؟ تو بتانے لگے کہ ان کے یہاں ایک شخص کام کرتا تھا، اور اسی رمضان میں بھی کام کیا ہے اس نے، اس کے بعد اچانک اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس کو جے دیوا اسپتال لے کے جاتے ہیں، چیزیں کچھ ہوتی ہیں، تو کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا، میں ابھی اس کو دفنا کر کے آیا ہوں، تو میں بہت جو ہے سوچ بہت بے چین تھے، بیٹھے ہوئے بہت پریشان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ وہاں سے گزر ہوا تو اندر گئے، ان کو میں نے بڑی تسلی دی، کہا کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے سب کو ایک دن جانا ہے، یہ موت، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ اسی بارے میں کل نفس ذائقۃ الموت،
جو بھی آیا ہے سب کو جانا ہے، ان کا ساتھ تھا اتنے دنوں تک، وہ چلے گئے، اور ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم اس پر صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے اور اس کا بلاوا آتا ہے، جب جس کے لیے بلاوا آتا ہے وہ چلا جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ واقعات ہیں جو ہمارے لیے الارم کی حیثیت رکھتے ہیں، تنبیہ۔ مین بات یہاں پہ رونا نہیں ہے بیٹھ کر کے، مسئلہ کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں ہوشیار کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الارم ہے کہ ہمیں اپنی غفلت سے بیدار ہو جانا چاہیے، اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہیے۔ کس طرح سے پریشانیاں ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں، ایک طرف پانی کی پریشانی، دعاؤں پہ دعائیں ہو رہی ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی، دوسری طرف لوگوں کی صحت کے مسائل ہیں، بھی بہت سے مسائل چل رہے ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ گلے میں انفیکشن اور یہ سب چیزیں اسی جو ہے رمضان کے مہینے میں لوگ پڑھتے ہیں، جو ان سے جو ہے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو فیور ہے تو کسی کو حلق میں درد ہے، کسی کو پریشانی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں ہیں جو ہمارے لیے ایک الارم ہے، ہمیں جگانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جگا رہا ہے، ہمیں غفلت میں پڑنے کے بجائے ہمیں جاگ جانا چاہیے اپنے رب کے لیے۔ تو میرے بھائیو، اس بارے کی شروعات، اس سورہ کی شروعات، سورہ انبیاء کی شروعات کچھ ایسے ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل جو اس پوری کائنات میں ہے اس کا بڑی کثرت سے ذکر ہے۔ قیامت کا ذکر تو ابھی آپ کے سامنے آیا ہی، اور جو لوگوں کو زندہ کیا جائے گا اس کے لیے انسانوں کی پیدائش اور مختلف مراحل سے، کبھی بچپن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ ان کی عمر، ارذل عمر بھی جو ہے یعنی انتہائی کمزوری کی حالت پھر ان کی واپس آ جاتی ہے۔ ان سب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اسی میں پھر آج کے زمانے میں جو بڑی مشہور بات ہے کہ زمین و آسمان جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو یہ دونوں ملے ہوئے تھے، تو قرآن کی وہ آیت بھی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین و آسمان یہ ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو الگ کر دیا، پھر یہ آسمان اوپر اور زمین اس طرح سے بچھا دی گئی، اور زمین کے اندر پہاڑ ہم نے گاڑ دیے، جو زمین ہل رہی تھی اس پر رہنا، زندگی گزارنا، زندگی بسر کرنا مشکل تھا، تو اس پر پہاڑ گئے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پوری کائنات کا نظام اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور توحید کے دلائل یہ بڑی کثرت سے ذکر ہے، اور سورہ کا نام سورہ انبیاء ہے، تو اس کے بعد جب انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کا ذکر شروع ہوتا ہے تو بڑی تفصیل سے ایک ایک نبی کا ذکر آتا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو سورہ انبیاء کہتے ہیں۔ اس ضمن میں داؤد علیہ السلام کا بھی ذکر آیا اور سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر آیا، اور ان دونوں کے ذکر کی ایک بڑی خاص بات ہے، باپ اور بیٹے ہیں، تو باپ اور بیٹوں کا یہ معاملہ ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں تو باپ اور بیٹے دونوں بیٹھے ہیں، تو دونوں کا کیا معاملہ ہے میں اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں، تربیت کے لیے، بچوں کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے۔ ان کا ذکر یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے گلا دیا تھا، یا کہہ لیجئے کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے آواز دی تھی، اور جو ترنم تھا آواز، جب وہ پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے، زبور جو ہے جو نازل کی گئی تھی، تو تسبیح اللہ تعالیٰ کی بیان کرتے، ذکر کرتے، کچھ بھی کرتے، تو آواز اتنی میٹھی تھی، ایسی ترنم والی آواز تھی کہ ان کے ساتھ پرندے بھی جو ہے پڑھنا شروع کر دیتے، پرندے جو پھر بھی جو ہے ان کی آوازیں آپ سنتے رہتے، پہاڑ بھی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ ایک ایسی آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی تھی، اور جو ہے ان کی خاص بات یہ تھی کہ ان کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی طاقت اور ایسا ہنر دیا تھا کہ وہ لوہا
جسے موڑنا ہو، جس سے کچھ بنانا ہو تو پہلے آگ میں تپانا پڑتا ہے، اس کے بعد اسے موڑ سکتے ہیں، کچھ بنا سکتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں لوہا ایسے ہی تھا کہ وہ جیسے چاہتے تھے اسے موڑ دیتے تھے اور آسانی سے وہ مڑ جاتا تھا، اور اسی سے وہ اس زمانے میں جو ہتھیار بنائے جاتے تھے وہ بنا لیا کرتے تھے۔ یہ داؤد علیہ السلام۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے تعلق سے جو ذکر ہے وہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور ساتھ میں وہ بادشاہ بھی تھے، حاکم وقت بھی تھے۔ تو حاکم جو ہوتا ہے اس کے پاس فیصلے کے لیے لوگ آتے ہیں تو وہ فیصلہ بھی کرتا ہے۔ آج کے زمانے کی طرح سے نہیں ہے کہ جج کوئی اور ہے اور پرائم منسٹر کوئی اور ہے اور چیف جو ہے جسٹس کسی اور کا جو ہے معاملہ جو ہے وہ، تو یہ سارا جو ہے جو الگ الگ ہے نا، تو اس زمانے میں وہ سب ایک ہی ہوا کرتے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام یہ ساری ذمہ داریاں نبھاتے تھے اپنے دور میں۔ تو ایک مرتبہ ایک مسئلہ ان کے سامنے آیا فیصلے کے لیے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے کے کھیت کو چر جاتی ہیں۔ ایک آدمی بڑی مشکل سے کھیتی کرتا ہے اور جانور آ کر کے کسی کا چر جائے تو اس کو تکلیف یقیناً ہوگی ہی۔ وہ مسئلہ لا کر کے داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو داؤد علیہ السلام بڑے غصے میں انہوں نے کہا کہ یہ بات ہوئی ہے، بکریاں پوری جو ہے کھیت چر گئی، تو اس کی بکریاں پوری لے کر کے جو کھیت کا مالک تھا اس کو دے دیا، لے لو یہ ساری بکریاں تم لے کر کے چلو۔ یہ فیصلہ ان کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ اور فیصلے کے تعلق سے، اس پورے مسئلے کے تعلق سے سلیمان علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی کہ فیصلہ یہ نہیں بلکہ فیصلہ دوسرا ہونا چاہیے۔ وہ بیٹے ہیں، یہ باپ بیٹے کا اصل معاملہ یہ فیصلے کا نہیں، میں آگے چل کر کے وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ بیٹے ہیں، بیٹے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ فیصلہ نہیں، بلکہ فیصلہ اس کا یہ ہونا چاہیے کہ جس آدمی کا کھیت یہ بکریاں چر گئی ہیں تو وہ کھیت بکری والے کو دے دیا جائے کہ آپ اس میں پھر سے اگاؤ، پھر سے کھیتی کرو۔ کھیت جس حالت میں تھا جب اس حالت میں پہنچ جائے گا تب جو ہے وہ کھیت کے مالک کو آپ کو دینا ہوگا، اور تب تک آپ کی بکریاں کھیت کے مالک کے پاس رہیں گی۔ یہ فیصلہ انہوں نے سنایا اور یہ یقیناً یہ فیصلہ بہت بہتر تھا پہلے والے کے مقابلے۔ پہلے میں کیا تھا کہ اب سب کچھ بکریاں بھی کھیت بھی سب کس کا ہے؟ کھیت والے کا، اور بکری والے کو تو نقصان ہی نقصان ہے نا، اس کو تو کچھ نہیں۔ تو یہ فیصلہ بدل دیا گیا۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو کہ دنیا کے فیصلے، اگر ایک نبی کا فیصلہ بدلا جا سکتا ہے تو پھر ایرے گہرے جو ہے کسی بھی کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں تو کیا ان کے فیصلے نہیں بدلے جا سکتے؟ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نازل کی ہے اور اپنے جو ہے نبی کو بھی، بیٹا ہے، بیٹے کو یہ سمجھایا کہ فیصلہ یہ ہونا چاہیے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آیا ہے۔ اب یہاں جو چیز نوٹ کرنے کی ہے وہ خیال کیجئے، خاص طریقے سے وہ لوگ جن کے بچے بھی ہیں اور جو خود بھی یہاں ہیں۔ میں نے بار بار یہ بات کی کہ بچہ جب کبھی بھی اس کی کوئی بھی پرفارمنس ہوتی ہے نا، تو باپ کو کبھی بھی اپنے بیٹے کو لے کر کے حسد نہیں، یہاں تک کہ خود باپ کا بھی کوئی مسئلہ ہو، باپ کچھ کرنا چاہ رہا تھا لیکن بیٹے نے کہا نہیں ابا جان ایسا نہیں بلکہ اس کو ایسے کرنا چاہیے، اور باپ کو اس کی وہ رائے سمجھ میں آ جائے تو باپ کیا کہتا ہے اس ٹائم میں؟ وہ بیٹے پر غصہ نہیں کرتا، اسے کیا ہوتا ہے؟ آج کی زبان میں کہتے ہیں آئی ایم پراؤڈ آف یو او مائی سن، بیٹے مجھے تو تم پر فخر ہے، کیا رائے دی ہے تم نے، کیا بات کہہ دی تم نے جو۔ تو یہ چیز ہوتی ہے نا، اس طرح سے بچوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ بچوں کے اندر جو یہ جو ہے ہوتا ہے نا، جو کسی چیز کو بنانے پیدا کرنے، وہ جو صلاحیت ہوتی ہے بچوں کے اندر، کبھی بھی اس صلاحیت کو مارنا نہیں چاہیے
بچے نے ایک نئی چیز پیدا کی، نئی چیز بیان کی، نئی چیز ذکر کیا، وہ بہتر ہے، تو پھر اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی بات کہنی چاہیے کہ بچے کا دل خوش ہو جائے، تو آگے بھی وہ کوششیں کرے گا، آگے بھی جو اس طرح سے وہ کام کرنا چاہتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام غصہ نہیں ہوئے سلیمان علیہ السلام پر کہ میں نے فیصلہ کر دیا، تمہارا کیا ہے۔ میں آپ کو ایک دوسری مثال بھی دیتا ہوں، وہ حدیث کے اندر ہے۔ ایک دوسری مثال بھی ہے کہ داؤد علیہ السلام فیصلہ کرتے ہیں اور سلیمان علیہ السلام فیصلہ بدل دیتے ہیں، اور جو یہ فیصلہ کرتے ہیں وہی فیصلہ صحیح ہوتا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ 2 عورتیں تھیں اور ان کا بچہ تھا، ساتھ میں ان کے بچے، دونوں کے جو ہے دودھ پیتے بچے جو ہے، انہوں نے اپنے بچے کو ایک جگہ پہ رکھا، وہ کام پر ہوتی ہیں عورتیں، جو کام پر جاتی ہیں تو بچے کو سلا کر کے ایک جگہ پہ چھوڑ کر کے وہ اپنے کام میں لگی رہتی ہیں، وہ کام میں اپنے لگی تھیں۔ بھیڑیا آیا تو ایک بچے کو اٹھا لے گیا، ایک بچہ رہ گیا تھا۔ اب ان دونوں عورتوں میں سے ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بچہ جو رہ گیا یہ میرا ہے۔ ان عورتوں کا نام تو نہیں ذکر کیا گیا، اور صرف کبرا اور صغرا کے لفظ سے، یعنی اس میں ایک ذرا عمر زیادہ تھی ایک کی تو اس کو کبرا کہا گیا، اور جس کی عمر کم تھی اس کو صغرا کہا گیا۔ تو عربی میں اس کا معنی یہی ہوتا ہے، کبرا کا مطلب بڑی عمر والی اور صغرا کا مطلب چھوٹی عمر والی۔ سلیمان علیہ السلام کے داؤد علیہ السلام کے سامنے یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ جو بڑی ہے، بڑی عمر کی خاتون ہے، اس کو یہ بچہ جو ہے انہوں نے دے دیا، اور حقیقت میں وہ بچہ اس کا نہیں تھا۔ سلیمان علیہ السلام آ رہے تھے، یہ دونوں جا رہے، سلیمان علیہ السلام آ رہے، پوچھا کیا بات تھی، کہا کہ ایسا مسئلہ ہوا اور یہ جو ہے فیصلہ کیا ہے تمہارے باپ یعنی داؤد علیہ السلام نے۔ تو کہا کہ نہیں چلو واپس چلو، باپ کے پاس لے کر آئے، کہا کہ یہ نہیں، یہ فیصلہ نہیں، بلکہ کہا کہ تلوار ایک لے کر کے آؤ اور اس بچے کو میں بیچ میں سے چیر دیتا ہوں، آدھا بڑی کا اور آدھا چھوٹی کا، دونوں میں آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا۔ جیسے ہی یہ کہا ویسے ہی جو چھوٹی تھی اس میں سے کہا نہیں اس کو رہنے دیجئے، بڑی والی کو ہی دے دیجئے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ بیٹا چھوٹی والی کا ہے، کیونکہ اس کو اپنے بیٹے کا درد ہے، وہ یہ چاہے گی کہ بیٹا زندہ رہے چاہے کسی کے پاس ہے، بیچ میں سے چیر دیں گے تو کیا وہ زندہ رہے گا، بڑی والے کو کوئی پرواہ نہیں، چلو میرا بچہ گیا اس کا بھی جانے دو، اس کا مسئلہ یہ رہے گا۔ تو یہ چیزیں یہ سمجھ ہوتی ہے، اور اس طرح کی سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دی تھی، اور بھی بڑی خوبیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، ان کا ذکر آگے چل کر کے پھر ایک سورہ میں آئے گا تو وہاں پھر بات انشاءاللہ ان کے بارے میں کہیں گے۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ انبیاء کرام کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے سورہ حج ہے، آج کی جو تراویح اس میں سورہ حج کی بھی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے، اور اس کے شروع میں بھی میں نے آپ سے ابھی کہا کہ وہی قیامت اور قیامت کی وہ گھڑی اور اس دن کی سختیاں اور اس دن کی پریشانی اور جو نفسی کا عالم ہوگا لوگوں کا کہ کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اس میں حج کے اتنے مسائل نہیں ہیں، بس یہ ہے سورہ حج اس کا نام ہے، لیکن اتنے زیادہ حج کے مسائل نہیں ہیں۔ حج کے بارے میں صرف یہ ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے، اور اللہ کے گھر کی تعمیر کے بعد لوگوں میں اعلان کر دو کہ لوگ حج کریں۔ حج کا مطلب اصل میں عربی زبان میں ارادہ کرنے کا ہوتا ہے، یعنی لوگ اپنے اپنے علاقوں سے اس گھر کا طواف کرنے کے لیے اور یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے، یہاں پر جو ہے اعتکاف کرنے کے لیے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں اللہ کے اس گھر کے پاس۔ کہا ہے لوگوں میں اعلان کر دو، تو لوگ جو ہے اسی وقت سے یہ حج کا سلسلہ چل رہا ہے جو اسلام میں بھی باقی ہے۔ تو یہ سورہ حج ہے۔ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے جو
کسی بھی سورہ کے اندر جو چیز رہتی ہے، جو ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں آپ سے کہ توحید کے مسائل ہیں، اسی طرح سے رسالت کی باتیں ہوتی ہیں، یوم آخرت کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ ہر سورہ کے اندر پائی جاتی ہیں اور ہر پارے کے اندر۔ تو اس سورہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل بھی ذکر کیے ہیں، اور اسی طریقے سے قیامت کے دن کا بھی ذکر ہے۔ اور میں اس جو ہے یہ بھی آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ یاجوج ماجوج کا بھی جو ہے اس پارے کے اندر یاجوج ماجوج کا بھی، یاجوج ماجوج بھی کیا ہے؟ قیامت کے واقع ہونے کی جو بڑی بڑی علامتیں ہیں۔ یاجوج ماجوج کا ذکر تو سورہ کہف کے اندر بھی ہے، لیکن اس میں قیامت کی علامت کے طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور قیامت کا ذکر، قیامت کے واقع ہونے کا ذکر، یہ جو ہے چلتے ہوئے یاجوج ماجوج کا بھی ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث ہے، اپنے دور میں یہ بات کہی تھی، وہ چیز جو ہے نوٹ کرنے کی ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس زمانے میں 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جو ہے بڑے پریشان ہو کر کے آپ کہتے ہیں کہ آج یاجوج ماجوج جو دیوار بنا کر کے ان کو پیک کر دیا گیا ہے کہ وہ آبادی کے اندر نہ آ سکے اور تباہی نہ مچا سکے، تو کہا کہ الیوم فتح من ردم یاجوج و ماجوج مثل الحلقۃ، کہ یہ جو یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ رہے ہیں نا، تو آج اس دیوار میں اتنا شقاق پڑ گیا ہے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بے چین ہو گئے تھے۔ 1400 سال گزر گئے، ابھی نہ جانے وہ شگاف کتنا بڑا ہوگا، اور قیامت کے قریب، قیامت کی بڑی علامتوں میں سے یہ لوگ اپنی وہ دیوار جو ہے توڑ کر کے جب آئیں گے تو اس دنیا کے اندر بڑی تباہی مچائیں گے، بڑی تباہی مچائیں گے۔ تو یہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ یہ چند باتیں تھیں آج کے اس بارے کے تعلق سے، اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔